بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمین پر 1,00,000 سے زائد پیغمبروں کو بھیجا جن کا سامنا فرعون اور نمرود جیسے سرکش لوگوں سے ہوا۔ اللہ نے اپنے سچے پیغمبروں کو ان شیطانوں اور شیطان سخت لوگوں پر فتح دلوائی اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سچے لوگوں کا مددگار رہتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے عجیب الخلقت شخص کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو نہ تو بادشاہ تھا نہ کوئی مختلف مخلوق تھا۔ اس کے باوجود اس جیسا انسان اس دنیا نے دوبارہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ شخص اپنی جسمانی قد و قامت اور طاقت میں پوری سرزمین میں منفرد تھا۔ تاریخ میں اس شخص کو اوج بن انگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شخص اتنا لمبا اور دیو قامت تھا کہ وہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا تھا۔ اونچے اونچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے تھے۔ اس کی لمبائی اور قد اتنا زیادہ تھا کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑوں کی طرح نظر آتے تھے۔ دراصل اوج بن انگ حضرت آدم علیہ السلام کا نواسا تھا، جو حضرت آدم کی بیٹی صفورہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ اوج بن انگ بچپن سے ہی اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ دراز قد اور مضبوط نظر آتا تھا، اور جب جوان ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی بڑھتی چلی گئی۔ روایتوں کے مطابق اس کا قد 80 ہاتھ تھا۔ اوج بن انگ نہایت ہی سرکش، کافر اور جابر شخص تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اوج بن انگ کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ وہ قوم عاد پر عذاب کے بعد باقی بچ جانے والے لوگوں میں سے ایک تھا۔ کیونکہ قوم عاد جسمانی طور سے لمبے اور دیو ہیکل لوگ ہوتے تھے، اس لیے اوج بن انگ نے بھی ویسے ہی جسمانی بناوٹ پائی تھی۔ حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ اوج بن انگ اس قدر دراز قد تھا کہ وہ سمندر کے نیچے ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لیتا اور اسے سورج کے قریب کر کے بھون کر کھاتا تھا۔ جب پیاس لگتی تو بادلوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکتا اور بادلوں سے ہی پانی پی لیتا۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح کے زمانے میں اوج بن انگ موجود تھا۔ جب حضرت نوح طوفان سے قبل کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی، مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا بالکل ناممکن تھا۔ لہٰذا اوج نے آپ کی مدد کی اور وہ ان لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لایا۔ لہٰذا اللہ نے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اسے غرق ہونے سے نجات دے دی۔ جبکہ بعض لوگوں نے لکھا کہ اوج حضرت نوح پر ایمان نہ لایا تھا اور آپ کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس سیلاب سے بچ نکلا، کیونکہ طوفان نوح کے وقت پانی صرف اس کی کمر تک آتا تھا۔ مگر بعض علماء نے اس بات کی سختی سے تردید کی، کیونکہ قرآن کی آیتوں کے مطابق طوفان نوح کے بعد حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہونے والے اہل ایمان کے سوا کوئی شخص زمین پر نہ بچا تھا۔ اس موضوع پر امام سیوطی نے العوج فی خبر اوج کے نام سے ایک رسالہ لکھا، جس میں انہوں نے انگ کی شخصیت کے متعلق بہت کچھ تحریر فرمایا۔ روایتوں کے مطابق غیر معمولی قد و قامت کے ساتھ اوج بن انگ نے لمبی عمر بھی پائی تھی۔ اس کی عمر 3600 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ کے دور تک زندہ رہا اور پھر حضرت موسیٰ نے اس سرکش کو قتل کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعونیت سے نجات ملی اور فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ شام کی مقدس سرزمین اسرائیل کو دی جائے گی۔ اس وقت وہاں ظالم و جابر کنانی لوگ آباد تھے، لہٰذا اللہ نے حکم دیا کہ ان جابر لوگوں سے جنگ کرو اور انہیں وہاں سے نکال باہر کرو۔ اللہ نے موسیٰ سے فتح کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ پر حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں سے 12 افراد کو چن لیا جائے اور انہیں سردار منتخب کیا جائے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ نے 12 سرداروں کو چنا اور ان کو لے کر کنعان پہنچے۔ آپ نے ان سرداروں کو شام کی طرف بھیجا کہ وہاں جا کر ان ظالم حاکموں کی خبر لے اور انہیں دعوت حق پہنچائیں کہ یہ مقدس زمین ہمیں عطا کی گئی ہے، سو اب تم لوگ ہماری اطاعت کرو، اگر انہوں نے انکار کیا تو جنگ سے خبردار کر کے آ جاؤ۔ جب وہ 12 سردار شام پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن انگ تھا۔ جب وہ سردار اوج سے ملے تو اس کی قد و قامت اور جسمانی بناوٹ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے اسے اللہ کا پیغام سنایا۔ اوج غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دے، مگر جب اس نے ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو حضرت موسیٰ سے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ انار کا صرف ایک دانہ ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ نے ان تمام سرداروں کو کہا کہ تم قوم کے پاس شام کی خوبیاں بیان مت کرنا اور دشمن کی طاقت کا ذکر بھی نہ کرنا۔
لیکن پیغمبر خدا کے اس حکم پر صرف 2 افراد یعنی حضرت یوشع بن نون اور کالود بن قدادہ ہی قائم رہ سکے۔ باقی تمام سرداروں نے ملک شام میں ہونے والے تمام واقعات کا ذکر اپنی قوم سے کر دیا اور وہاں کے حاکم کی طاقت و قوت کا حال بھی بنی اسرائیل کو سنا دیا، جس پر بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ جہاد میں نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ نے انہیں سمجھایا کہ اے لوگو، تم گھبراؤ مت کہ میرے ساتھ اللہ نے وعدہ نصرت فرمایا ہے کہ میں تم کو ان کافروں پر فتح دلاؤں گا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، وہاں بے شک ایک زبردست قوم ہے، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ یوشع بن نون اور کالود بن قدادہ نے اپنی قوموں کو ترغیب دی کہ وہ اللہ پر یقین رکھیں اور حملہ کریں۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ پس اللہ نے قوم بنی اسرائیل پر ملک شام کی سرزمین 40 سال تک حرام کر دی اور یہ قوم جنگوں میں پھرتی رہی۔ روایتوں کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ خود ہی اوج بن انک کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اوج بن انک نے انہیں دیکھا تو چاہا چونٹی کی طرح پیروں سے مسل دے اور کہا، تو ہی بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو دیا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے بھی جوابی حملہ کیا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر عصا مارا۔ یہ ضرب ایسی کاری تھی کہ اوج بن انک نامی یہ پہاڑ جیسا شخص وہیں گر کر مر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی لاش 40 سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کے جسم کا گوشت گل سڑ کر ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جہاز سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصہ تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام سر انجام دیتا رہا۔ مخلوق خواہ کتنی بھی سرکش اور قداور ہو، جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو اس کی طاقت و قوت ریت کی مانند ڈھیر ہو کر رہ جاتی ہے اور یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جاتی ہے۔